बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस्लामुद्दीन साजिद और उम्मीद है अब सब खैरियत से होंगे। कल आज़म ख़ान के बयान के आने के बाद मुबैना बयान, क्योंकि उसकी अभी तक कोई तस्दीक आज़म ख़ान की तरफ से नहीं हुई कि उन्होंने कोई बयान दिया है, लेकिन उस मुबैना बयान के बाद पाकिस्तान के अंदर एक अजीब किस्म की सूरत हाल डेवलप हो चुकी है। इस बयान के पीछे मकासद क्या है, इस बयान को क्यों सामने लाया गया और इससे हुकूमत क्या मकासद हासिल करना चाहती है, ये बड़ी बुनियादी किस्म के सवालात हैं। क्योंकि कल से सूबाई जो हुकूमती वज़रा हैं या उनके करीबी सहाफ़ी है, जो ज़्यादातर उनके बहुत ज़्यादा करीबी हैं, उनके लिए बज़ाहिर काम कर रहे हैं, तो उन्होंने इस आज़म ख़ान के बयान से एक इशू बना दिया है। और ये बयान 19 जुलाई को सामने आया और 26 जुलाई को अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान में इंसानी हुकूक के ख़िलाफ़ वर्जियों और आइंदा इलेक्शन के हवाले से बड़ा एक अहम हियरिंग होने जा रहा है, जिसमें अमरीकी कांग्रेसमैन, जिसमें स्टेट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स होंगे और वहाँ पे पाकिस्तान के अंदर जो इंसानी हुकूक के ख़िलाफ़ वर्जियाँ हो रही है उस पर वहाँ पे स्टेट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल से सवालात किए जाएंगे। उस हियरिंग से तकरीबन 6 दिन पहले या 7 दिन पहले इस बयान का सामने आना बड़ा एक अजीब किस्म के सवालात इसने खड़े कर दिए हैं। क्या इमरान ख़ान को एक ट्रैप में लाने की कोशिश की जा रही है कि इमरान ख़ान एक बार फिर अमेरिका के ख़िलाफ़ कुछ ऐसे बयानात दी जिससे जो 26 जुलाई को अमरीकी कांग्रेस में हियरिंग है उसको मुतासिर किया जा सके और वहाँ पे अगर परस करे जो पाकिस्तान के अंदर इंसानी हुकूक के ख़िलाफ़ वर्जियाँ इस वक्त तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ की जा रही है, वहाँ से उनके कांग्रेसमैन या उनके लॉ मेकर्स की जो तवज्जो है वहाँ से हटा दिए जाए। क्या इसका ये मकसद है? दूसरा, उसमें आज राना सनाउल्लाह ने एक स्टेटमेंट दिया है और वो कहते हैं कि FIA ने साइपर के मामले पर चेयरमैन PTI को 25 जुलाई को तलब कर लिया है। तहकीकात में ताउन न किया तो इंक्वायरी के मरहले पर ही गिरफ्तार किया जा सकता है। तहकीकात करके FIA सिफारिश करेगी कि शवाहिद और चेयरमैन PTI के बयान के बाद कौन शरीक जुर्म है और किस किस के ख़िलाफ़ जुर्म का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे अभी सवाल ये है कि जुर्म क्या है। राना सनाउल्लाह ने यह नहीं बताया कि जुर्म क्या है, क्योंकि साइपर वजारत ख़ारिजा के अंदर अभी तक महफूज पड़ा है, तो जुर्म क्या हुआ है। फिर अगर राना सनाउल्लाह को कोई शक है कि ये साइपर कोई हकीकत नहीं है, पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की गई है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर सदर मुमलिकत का ख़त पड़ा है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट किया जाए कि उस पर तहकीकात करें, दूध का दूध और पानी का पानी, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन इसका मकसद ये है कि 12 अगस्त को कौमी असम्बली तहलील हो जाएगी और ये हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। उससे पहले चूँकि हुकूमत के पास कोई और ऐसा मुकदमा नहीं है जिसमें इमरान ख़ान को गिरफ़्तार किया जा सके। तोशाखाना का जो मुकदमा सामने लाया गया था उसमें जज साहब इस हद तक बदनाम हो चुके हैं कि उसके अंदर अगर वो कोई फैसला भी करेंगी तो उनके फैसले के अंदर कोई वज़न नहीं होगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मुतनाज़ हो चुके हैं जो मुतालिका जज है। फिर दूसरा जो गढ़ी वाला मामला था या अलकादर ट्रस्ट जो यूनिवर्सिटी है का है उसका मामला है, वो सारे के सारे टुस हो चुके हैं, उसके अंदर तो कुछ भी नहीं है। तो हुकूमत ने इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ तकरीबन 190 मुकदमा दर्ज कर दिए हैं, लेकिन उसमें एक भी ऐसा मुकदमा नहीं है जिसमें इमरान ख़ान को गिरफ़्तार किया जा सके। मतलब एक जाली किस्म के मुकदमात हैं, पॉलिटिकल नवीयत के मुकदमात हैं। उसके अंदर जिस भी जज के सामने मुकदमा जाते हैं वो जब वहाँ पे देखते हैं तो हैरान हो जाता है कि इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है। तो इमरान ख़ान को ज़मानत पे ज़मानत ही मिल रही है और उनको गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता। तो अभी ये एक और ड्रामा कर दिया है। देखिए, मैं पहले भी एक बात करते चला आ रहा हूँ कि इमरान ख़ान के साथ अल्लाह ताला की खुसूसी मदद है। इस बंदे के अंदर कोई ऐसा कमाल है जो शायद अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा पसंद है, या इस बंदे के अंदर ऐसा कोई कमाल है, इनसे अल्लाह ताला कोई एक बड़ा काम लेना चाहते हैं। इसी वजह से इमरान ख़ान को बार बार इतने सारे साजिशें उनके ख़िलाफ़ किए गए। आप देख ले, उन पर कातलाना हमले से लेकर तोशाखाना तक
یہ سائپر تک، القادر ٹرسٹ تک، 25 مئی تک، پھر جو لاہور میں جو کچھ پتہ نہیں کہ کتنے کتنے قسم کے سازشیں ان کے خلاف کی گئی، لیکن ہر سازش کے اندر اللہ تعالیٰ اس بندے کو بچا رہا ہے، اور یہاں پہ زمین پہ جو پلاننگز ان کے خلاف بنتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ ناکام بنا دیتے ہیں۔ اس بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا خصوصی ایک مدد ہے، اور یہ معلوم نہیں کہ عمران خان سے اللہ تعالیٰ کیا ایسا کوئی خصوصی کام لینا چاہتے ہیں یا لے رہا ہے آنے والے دنوں میں، جس کی وجہ سے اتنے سارے فورسز کے موجودگی میں عمران خان کے خلاف ہر ایک سازش ناکامی سے دوچار ہو جاتا ہے اور وہ بچ جاتا ہے۔ ابھی آپ دیکھ لیں یہ جو سائپر کا معاملہ ان لوگوں نے بنا دیا، جو مبینہ اعظم خان کا سٹیٹمنٹ ہے، آپ دیکھ لیں اسی چیز کے اندر پی ڈی ایم کی حکومت پھنس جائے گی، کیونکہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ جسٹس قاضی پائز عیسیٰ نے ایک جو پٹیشن وہاں پہ دائر ہوئی تھی اور انہوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا تھا۔ پائز عیسیٰ صاحب کہہ رہا تھا کہ یہ عدلیہ کا کام نہیں ہے، یہ ایڈمنسٹریٹیو میٹر ہے اور یہ حکومت کو ہینڈل کرنا چاہیے۔ یہ اگر کوئی اور معاملہ ہوتا پی ڈی ایم کے حوالے سے تو شاید کہ پائز عیسیٰ صاحب کا فیصلہ شاید کہ مختلف ہوتا، لیکن ابھی سوال یہ ہے کہ اس سے سائپر والے معاملے میں صدر مملکت نے چیف جسٹس آف پاکستان کو پچھلے سال لیٹر لکھا تھا اور ابھی تک ان کے پاس پڑا ہوا ہے۔ اگر واقعی پی ڈی ایم اتنا انٹرسٹڈ ہیں تو وہ چیف جسٹس کو ایک لیٹر لکھ دے اور ان سے ریکویسٹ کرے کہ سائپر کی تحقیقات کرے۔ چلو یہ تو کرے نا، تاکہ پتہ چل جائے کہ پی ڈی ایم کا ریجیم چینج آپریشن کے اندر کوئی انوالومنٹ نہیں ہے اور کوئی سازش پاکستان کے خلاف نہیں ہوئی تھی، ایک سٹنگ حکومت کے خلاف، اور پاکستان کی اکانومی جو بوسٹ کرتی جا رہی تھی اور پاکستان ایک معاشی طاقت کی طرف بڑھتا جا رہا تھا، اس کو اچانک روک کر پاکستان کی معیشت کو گرا دیا گیا۔ یہ بہت بڑی سازش پاکستان کے خلاف تھی، لیکن پی ڈی ایم کی حکومت کو پتہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ نے اس حوالے سے انڈیپینڈنٹ انکوائری کمیشن بنا کر تحقیقات کر دیے تو اس میں یہ سارے کے سارے لوگ اور کافی سارے طاقتور لوگ بن سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے پی ڈی ایم کبھی بھی سائپر کی تحقیقات کے لیے تیار نہیں ہوگی، کیونکہ اس میں پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، جے یو آئی اور باقی جو اس وقت کے طاقتور لوگ تھے وہ بن سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو رانا ثناء اللہ کا سٹیٹمنٹ ہے، یہ جو ایک قسم کی مبینہ سازش ان لوگوں نے تیار کر دی ہے، یہ سازش بھی ناکام ہو جائے گا، یہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ایک اور جو افسوسناک خبر ہے وہ آج باڑہ میں، جو وہاں پہ ایک تحصیل کمپلیکس ہے جہاں پہ اسسٹنٹ کمشنر پولیس اور مختلف جو سرکاری دفاتر قائم ہیں، وہاں پہ آج 2 خودکش دھماکے ہوئے تھے۔ اس میں ابھی تک 4 پولیس اہلکار شہید ہوئے تھے، 2 خودکش حملہ آور بھی جہنم جا چکے ہیں، اور اس میں تقریباً 8 پولیس اہلکار اور 2 سویلین اس میں زخمی ہوئے تھے۔ پچھلے 2 دنوں کے دوران پشاور کے احاطے میں اس کے قریب یا پشاور کے اندر 3 حملے ہو گئے، اس سے پہلے بلوچستان کے اندر ہو گئی۔ دیکھیے، جان بوجھ کر خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے اندر حالات خراب کیے جا رہے ہیں، اور اس کے ذمہ دار یہاں پہ نگران حکومت ہے، اور بلوچستان کے اندر بلوچستان کی حکومت ہے، اور مرکز کے اندر پی ڈی ایم کی حکومت ہے۔ اس پوری صورتحال کی ذمہ داری مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور جے یو آئی پر عائد ہوتی ہے، کیونکہ ان کی موجودگی میں ان دونوں صوبوں کے اندر امن و امان کی صورتحال تباہ ہو گئی۔ جب عمران خان کی حکومت یہاں پہ موجود تھی تو افغانستان کے طالبان کے ساتھ پاکستان کے بہترین قسم کے تعلقات تھے، اور ایسا سوچا جا رہا تھا کہ پاکستان اور افغانستان کے جو تعلقات ہیں، ابھی پاکستان کنیکٹ ہو جائے گا سنٹرل ایشیا سے اور یہ پاکستان ایک بزنس ہب بن جائے گا۔ لیکن پچھلے تقریباً 1 سال سے جو زائد عرصہ پی ڈی ایم کی حکومت کا ہوا، اس دوران میں بظاہر جان بوجھ کر یہ حالات خراب کیے گئے اور افغانستان کے ساتھ تعلقات بھی خراب کر دیے گئے، اور ایک بار پھر افغانستان سے جو پاکستانی ٹی ٹی پی کے طالبان ہیں وہ یہاں پہ آ کر حملے کرتے رہتے ہیں۔ دیکھیے، اس کی تمام تر ذمہ داری پی ڈی ایم کی حکومت پر عائد ہوتی ہے۔ وہ اگر اپنے آپ کو اس سے بری ذمہ قرار دینے کی کوشش کریں گے
تو پاکستانی قوم بھی کبھی بھی ان کو معاف نہیں کریں گے. دیکھیے ان دونوں صوبوں کو جان بوجھ کر پی ڈی ایم کی حکومت نے تباہ کر دیا، کیونکہ عمران خان کے دور میں سارے بالکل حالات ٹھیک تھے اور ان کے آنے کے بعد حالات خراب ہو گئی. پھر آپ دیکھ لیں کہ خیبر پختونخوا کے عوام پہ ایک نگران مطلب ایک زبردستی حکومت مسلط کر دی گئی ہے جو عوام کا نمائندہ حکومت نہیں ہے، اور ان کا نہ امن و امان سے کوئی تعلق ہے نہ خیبر پختونخوا کے عوام سے کوئی تعلق ہے، بلکہ یہ ان پہ الزام لگایا جاتا ہے، بلکہ خود آپس میں ایک دوسرے پر الزامات لگا رہے ہیں کہ ان کا کام صرف اور صرف پیسہ کمانا ہے. تو جن لوگوں کا کام پیسہ کمانا ہوتا ہے وہ عوام کے مفادات کو کبھی بھی ان کے سامنے اس کے کوئی پریارٹی نہیں ہوتی، اور اس کے ذمہ دار فضل الرحمان ہے. دیکھیں یہاں پہ حکومت فضل الرحمان کی، اے این پی کی اور پیپلز پارٹی کی ہے، اور ان لوگوں کے برائے نام جو نگران ہیں ان کے دور میں خیبر پختونخوا کا امن تباہ کر دیا گیا. خیبر پختونخوا کی عوام یقینی طور پہ اس کا ذمہ دار فضل الرحمان، اے این پی، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کو قرار دے گی، کیونکہ ان لوگوں کے برائے نام نگران ویسی تو برائے نام نگران ہے، لیکن اصل میں حکومت ان جماعتوں کی یہاں پہ ہے، کیونکہ یہ خود تسلیم کر چکے ہیں کہ یہاں پہ کیبنٹ کے اندر سارے ہمارے اپنے لوگ ہیں. تو جب ان کے اپنے لوگ ہیں اور ان کے لوگوں کی موجودگی میں یہاں کے امن و امان کی صورتحال تباہ کر دیا گیا، پولیس کو پی ٹی آئی کے پیچھے چھوڑ دیا، کبھی ایک پی ٹی آئی کے بندے کے گھر پہ ریڈ کرے، کبھی دوسرے پہ کرے، کبھی ان کے کاروبار پہ کرے، اور امن و امان کی طرف کوئی بھی توجہ نہیں دے رہی. تو اس کے جو ذمہ دار ہیں وہ بیسیکلی پی ڈی ایم کی حکومت ہے، اور پی ڈی ایم کی حکومت کی وجہ سے ان دو صوبوں کے امن و امان تباہ کر دی گئی. اور میرے خیال میں یہاں کے عوام الیکشن میں اس پوری صورتحال کا بدلہ ووٹ کے ذریعے ان لوگوں سے ان کو لینا چاہیے. تھینک یو ویری مچ. ISTV پاکستان کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں مزید ویڈیو اور اپڈیٹس کے لیے.